حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر ایسے ہے جیسے میری امت کی فضیلت سابقہ امتوں کے اوپر ہے۔ اور ماہ شعبان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت بقیہ مہینوں کے اوپر ایسے ہے جیسے میری فضیلت سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہے۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت کے کیا کہنے، یعنی رمضان المبارک کی ایسی شان ہے، ایسی عظمت ہے، ایسی فضیلت ہے، ایسے اس کے معجزات ہیں، ایسے اس کے کرشمات ہیں، ایسی اس کی رحمتیں ہیں جن کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب خالق کائنات نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، تو اس کی رحمت کو پھر کون اپنے الفاظ میں بیان کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی، کیا کیا؟ ماہ شعبان کی تعظیم کی، اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو اللہ والو، ماہ شعبان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، ہم توبہ کر لیں، من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور میں آج آپ حضرات کو ایک نقطہ بھی بتاتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اگر وہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ رمضان المبارک آپ کی زندگی کا پہلا رمضان المبارک ہوگا کہ جس میں آپ واقعی ہی امتی بن کے زندگی گزاریں گے، امتی بن کے روزے رکھیں گے اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے، یعنی رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ اور جب رمضان المبارک انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، آپ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی مکمل بدل چکے ہوں گے۔ تو لولو، میں بارہا بیانات کے اندر یہ کہتا ہوں کہ حالات نہیں بدلنے، حالات نہیں بدلنے۔ اس وقت میں آپ ساری امت بالخصوص پاکستان آزمائش میں نہیں ہے، حالت عذاب کے اندر ہے۔ آزمائش نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہیں رہیں۔ علماء کو ڈر ہوتا ہے بولتے ہوئے کہ ہم سخت لفظ استعمال کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف بولیں گے، تو فقیر کو کیا ڈر ہے؟ فقیر کو کیا ڈر ہوگا؟ تو اس لیے دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کوئی آزمائش نہیں ہے، ہم حالت عذاب میں ہیں۔ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے جو لچھن ہیں ہمارے ان کی وجہ سے آزمائشوں تو اللہ والوں پہ آتی ہیں، آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں، آزمائشیں تو اولیاء اللہ پہ آتی ہیں، آزمائشیں تو صالحین پہ آتی ہیں۔ جب سرکش ہو جاتے ہیں ان پہ اللہ کا کوڑا برستا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ ابھی ہم نے نماز میں قرآن پڑھا، ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اس وقت امت بالخصوص پاکستان، یہ جو 22 کروڑ 26 کروڑ لوگ ہیں، یہ کس حال میں ہیں؟ حالت عذاب کے اندر ہے، حالت عذاب کے اندر ہے۔ تو اللہ کو حالت عذاب میں حالات نہیں بدلتے۔ آپ حضرات کو یہ توقع ہوتی ہے یا یہ میرے سے گمان ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے۔ آپ حضرات اتنی دور سے کرایہ لگا کے آتے ہیں کہ ہم دارالشفا جائیں گے، حضرت صاحب دم کریں گے، حضرت صاحب دعا کریں گے، حضرت صاحب کوئی تعویذ دیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بگڑی نہیں بن سکتی، جب میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو اللہ والو آپ اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ اگر اس مان سے، اس گمان سے آئے ہو تو کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ وہی پیسہ جا کے کسی بیوہ کو دو، کسی یتیم کو دو، کسی مسکین کو دو، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اللہ تمہارے حالات نہیں بدلنا چاہتا۔ اگر اللہ حالات ہی بدلنا چاہتا تو یہ حالات کیوں آتے؟ اللہ والو، اللہ نے یہ حالات تمہارے اوپر بھیجے ہیں، تمہارے اوپر مسلط کیے ہیں۔ کیوں؟ میرا رب تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے، تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے۔ جب تک دل نہیں بدلے گا حالات نہیں بدلیں گے، نہیں بدلیں گے۔ جتنے مرضی وظائف کر لو، جن پیروں کے پاس مرضی چلے جاؤ، کالے بکرے دو یا سورہ بقرہ پڑھو، حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات اسی وقت بدلیں گے جب دل سے کہو گے اے اللہ میری توبہ،
اے اللہ میری توبہ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، جو تمہارے اوپر وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابھی تو تمہارا رب غفور جو ہے بہت سی باتوں پہ درگزر کر جاتا ہے۔ آج جادو کا مسئلہ ہے، گھر گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کی آپس میں نچاکی کا مسئلہ ہے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بے برکتی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ والو، یہ پانچوں مسائل نمازوں کے ساتھ جڑے ہیں، تویزوں کے ساتھ نہیں جڑے، وظائف کے ساتھ نہیں جڑے۔ ان 5 مسائل کے لیے آپ خانقاہ آتے ہیں، ان 5 مسائل کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، 5 نمازوں کے ساتھ ہے۔ جس کی فجر کی نماز گئی اس کا رزق گیا۔ مجھے بتاؤ کون سے وظیفے سے رزق مل جائے گا؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ تو اللہ والو، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو، اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دو، اپنی نسلوں کو دھوکہ نہیں دو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو، کل کی شام دیکھنا نصیب نہ ہو، اسی حال میں مر جاؤ۔ تو کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے عقلی دلیل سے آپ سے بات کی ہے، کیونکہ آج مسلمان قرآن کو، دین کو عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، جو کہ ناممکن ہے، لیکن ایک تقاضا ہے آج۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ رزق کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ ہے، تو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو کون سا وظیفہ دوں؟ اگر آپ میری جگہ پہ ہوں، میں آپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اور میں رزق کا سوال کروں اور ہوں میں بے نمازی، تو مجھے کون سا وظیفہ دو گے؟ اپنے اندر تو جھانکو، کون سا وظیفہ دو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کے آئے اپنے حجرے میں، تو خاتون جنت سو رہی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک سے خاتون جنت کے پاؤں کو ٹو دی، یعنی جیسے ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اٹھ جاؤ، اس وقت اللہ ساری مخلوق کو رزق بانٹ رہا ہے، اور جب رزق بانٹا جا رہا ہے تو مسلمان سویا ہوا ہے۔ جب رزق بانٹنے کا وقت، تقسیم کرنے کا وقت ختم ہو گیا، تو مسلمان نے بچہ اپنا کچھڑ رکھا اور دربار پہ پہنچ گئے کہ تویز لینے چلے ہیں، بندش توڑانے چلے ہیں، پیروں کے پاس چلے گئے، مولویوں کے پاس چلے گئے، عاملین کے پاس چلے گئے۔ حضرت صاحب رزق کی بڑی تنگی ہے بھائی، جب رزق بانٹا جا رہا تھا اللہ آوازیں دے رہا تھا، اس وقت تو اٹھے ہی نہیں ہے، اور جب رزق بانٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب کاسا لے کے تو درباروں پہ آ گئی ہے، ساتھ ایک بچہ پکڑا ہوا ہے، خامد ہے تو وہ دکان پہ بیٹھ کے رب کی جو ہے شکایتیں کر رہا ہے کہ ساری دنیا کا کاروبار ہے، میرا ہی کاروبار نہیں ہے، ساری دنیا پیسہ کما رہی ہے، میرے پہ رزق کی تنگی ہے۔ وہ اپنے اندر نہیں جھانک رہا کہ میں کتنی بڑی نافرمانی کر آیا ہوں کہ میں نے رب کا حکم توڑا ہے، میرا رب مجھے پکارتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اللہ والو، آپ ذرا اپنے دل سے سوچو کہ آپ میرے سے محبت کرتے ہیں، محبت میں آتے ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، مریدین بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہوں کہ جمعرات کو میرے پاس آؤ اور میں نہ آؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جس طرح آج آپ آئے ہیں تو آپ اسی مان سے آئے ہیں نا کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہوگی، کوئی باز و نصیحت سنیں گے، کوئی بات ہوگی، تو میں نہ آتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کا دل ٹوٹتا؟ تو اللہ والو، جب رب بلا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب اس کی رحمت تیرے انتظار میں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے تو میں رب کی پکار کو ٹھکرا رہا ہوں؟ تو پھر اللہ والو، اللہ کے غضب کا کوڑا برستا ہے، پھر رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ تو جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کا رزق گیا، اس کا رزق گیا، اور جس نے ظہر کی نماز چھوڑی اس کی برکت گئی، جو اس کی برکت گئی، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کی صحت گئی، اس کی صحت گئی، اور جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اللہ اس کی اولاد کو نافرمان کر دے گا، اللہ اس کی اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ اس کے گھر میں لڑائیاں ہوں گی، اس کے گھر میں جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں جادو ہوگا، اس کے گھر میں تعویذ ہوں گے، اس کے گھر میں بندش ہوگی، مالی بندش ہوگی، روحانی بندش ہوگی، رشتوں کی بندش ہوگی، جتنا بھی کمائیں گے پوری نہیں پڑے گی۔ اور پھر جس نے عشاء کی نماز
چھوڑ دی، اس کے گھر میں سلامتی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں سکون نہیں ہوگا، وہ کروڑوں بھی کما کے لے کے آئے گا، سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مدینے والے نے ارشاد فرمایا کہ جب عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ گے، ساری رات تیرے بستر کے نیچے، تیرے بیڈ کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی، تو آگ کے اوپر کس کو سکون آئے گا؟ 8 گھنٹے کی رات، 9 گھنٹے کی رات، 10 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کی رات، ساری رات جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اوپر تو لیٹا رہے گا، تو تجھے سکون کیا آئے گا؟ تو میں نے کیا بات عرض کی کہ یہی مسائل آپ حضرات خان کا لے کر آتے ہیں، تو اللہ والو ان مسائل کا حل تو کملی والے نے بتا دیا۔ اللہ نے قرآن میں کسی حکم کو اتنی تکرار نہیں دی جتنی نماز کے حکم کو تکرار دی ہے، بار بار دہرایا ہے مختلف انداز کے اندر کہ کسی طرح بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی اور سب سے بڑی اللہ کی پھٹکار اور سب سے بڑی اللہ کی لعنت اور سب سے بڑا انسان کا محروم ہونا سجدوں سے محروم ہونا ہے، نماز سے محروم ہونا۔ اس سے بڑی کوئی پھٹکار نہیں ہے دنیا میں، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ اللہ کسی کو نماز سے محروم کر دے۔ کیوں نماز سے محروم ہو گیا؟ وہ 5 انعامات جو میں نے گنوائے ہیں ان 5 انعامات سے محروم ہو گیا، تو اس کی زندگی میں کیا رہ گیا؟ اس کی زندگی میں پھر عامل ہی ہوں گے، ڈبہ پیر ہی ہوں گے، تویز دھاگا ہی ہوگا۔ تو اللہ والو جو میری آپ کی پکڑ میں آیا ہو وہ تو جو ہمارے سے طاقتور ہے وہ اس کو چھڑا لے گا، تو جو میرے رب کی پکڑ میں آیا ہو اسے کون چھڑائے گا؟ تو شعبان میں، یہ ماہ شعبان میں اللہ والو جو بات عرض کرنے کا مقصد ہے وہ اتنا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ماہ شعبان کی تعظیم کی، تو اس کے اوپر کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، پھر جس نے میری تعظیم کی اس کی شفاعت میں کروں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے جو کہی کہ میں آپ حضرات کو ایک نقطہ دیتا ہوں، آپ کا جیسے ماہ رجب گزرا ہے، یعنی پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، آپ کا شعبان بھی ویسا گزرے گا۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، خنزیر کھاتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے، 2 نمبر کام کرتے ہوئے اگر گزرا ہے تو شعبان بھی ویسا گزرے گا۔ پھر جیسا شعبان گزرا ہے ویسا ہی رمضان گزرے گا، جیسا شعبان گزرا ہے ویسا ہی رمضان گزرے گا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا تیرا رمضان گزرے گا پھر اگلے 11 مہینے بھی تیرے ویسے ہی گزریں گے۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے، یہ آپ نے فیصلہ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں میں اگلے 11 مہینے بھی ذلیل و خوار ہوتا رہوں، پیروں کے درباروں پہ، ملنگوں کے پاس، مجذوبوں کے پاس، عاملین کے پاس تویز دھاگا کڑے پہنتا رہوں، میں انہی کاموں میں ذلیل و خوار ہوتا رہوں، تو تب بھی آپ اب راضی تو ہم بھی راضی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی ہو گئی اب میرے ساتھ، میں اتنا کہ ذلیل ہو گیا ہوں کہ اب میں مزید میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو بس اللہ والو بیٹھے بیٹھے دل میں کہہ دو اے اللہ میری توبہ، انہ علیم بذات الصدور، جو تیرے دل میں بھی چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، بس دل میں نادم ہو کے شرمندہ ہو کے توبہ کر لو، اللہ تمہارے حالات بھی بدل دے گا، اللہ تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ تو جب دل بدل جائے گا تو حالات یوں بدلیں گے، یوں بدلیں گے، آپ خانقاہ کا دروازہ نہیں کراس کرو گے، دروازے سے باہر نہیں نکلو گے، اللہ بیماریوں کو بھی دور کر دے گا، جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا، کالی نظر ہے تو جدھر سے آئی اللہ ادھر سے لوٹا دے گا، قرضے میں آئے ہو، قرضے میں پھنسے ہوئے ہو، بیماریوں میں پھنسے ہو، جادو میں پھنسے ہو، دشمنی میں پھنسے ہو، جس مصیبت کے لیے بھی آئے ہو، نہیں تم نے توبہ کر لی ہے، اللہ تمہاری جھولیاں بھر کے بیچے گا، جھولیاں بھر کے بیچے گا۔ ماہ شعبان کے اندر جس نے توبہ کر لی، جب اس کا یہ مہینہ اچھا ہو گیا، تو میں نے کیا کہا کہ آج ہی کل کو جنم دیتا ہے، آج ہی کل کو جنم دیتا ہے۔ تو جب ماہ شعبان ہمارا اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پھر رمضان میں 5 گھی سر کڑائی میں ہوگا، مزے ہی مزے ہیں، پھر رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ پھر ایسا الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ہم رمضان مبارک گزاریں گے، پھر رمضان کی برکت سے اگلے 11 مہینے ہماری انشورنس ہو جائے گی،
انشاءاللہ پھر جادو نہیں چلے گا، نظر بد نہیں چلے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. جو ہمارے تقدیر میں اللہ نے دکھ لکھے بھی ہیں وہ یوں منڈلاتے رہیں گے لیکن تجھے چھو نہیں سکیں گے. کیوں؟ تو نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، تو نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. تو اللہ والو توبہ اتنا بڑا عمل ہے. اور دوسری بات میں نے کھل کے آپ حضرات کو کہہ دی کہ جیسا رجب پھر ویسا شعبان، پھر جیسا شعبان ویسا رمضان، پھر جیسا رمضان پھر اگلا بقیہ پورا سال. تو رجب کو تو یہ فقیر کی باتیں آپ کو سننی نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے، موقع نہیں مل سکا. تو ماہ شعبان کی ابتدا میں آپ نے سن لی ہے تو اللہ والو اب شعبان بچا لو. شعبان بچ گیا تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کرم ہی کرم ہے. اب میں آپ کو 2-3 اعمال بتاتا ہوں، آپ کی انشاءاللہ روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی، آپ کو سینے کو ٹھنڈ ڈال جائے گی کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیسی جانوروں والی درندوں والی زندگی گزاری ہے. کیا میں نے کما لیا کہ میں اتنا بڑا دنیا کے حساب سے ہوں اور آج میں ٹکے ٹکے کے عامل کے در پہ جا کے تمیز مانگ رہا ہوں. یہ تیری اوقات ہے؟ کبھی تو تنہائی میں سوچو، کبھی تو سوچو کہ میرے اندر اتنا تکبر ہے، سائیکل والا آگے سے میری گاڑی سے گزر جائے میں مارنے کو گریز نہیں کرتا، محلے میں کوئی اونچی بولے تو میں بولنے نہیں دیتا، میں اتنا بڑا بدماش ہوں، اتنا میرے پاس پیسہ ہے. تو اوقات تیری یہ ہے کہ تو ایک ملنگ سے جا کے مدد مانگ رہا. کبھی یہ بھی تو سوچنا. صرف اپنی بدماشی کو ہی دیکھا ہے، اپنے تکبر کو ہی دیکھا ہے کہ اللہ نے تیرے گھر میں کیا کیا بیماریاں بھیجی ہیں، اللہ نے تیرے گھر میں کون کون سے دکھ بھیجے ہیں کہ تو اندر سے کیسے ٹوٹ گیا ہے. اب کوئی تیری مدد کرنے کو تیار نہیں. جو مدد کرنا بھی چاہتے ہیں وہ چاہ کے بھی کر نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جب اللہ ہی نہ چاہے، پروردگار عالم ہی نہ چاہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ والو اپنے ماہ شعبان کو اتنا اچھا بناؤ، اتنا اچھا بناؤ اور حضور کی محبت میں بناؤ، کملی والے کی محبت میں بناؤ. اس کملی والے کی محبت میں بناؤ جو آیا دنیا میں تو تیرے لیے دعائیں کرتا رہا، جو آیا دنیا میں تو تیرے لیے دعائیں کرتا رہا. اگر وہ راتوں کو اٹھ کے رویا ہے تو تیرے میرے لیے، اگر وہ عرفات مینا میں رویا ہے تو تیرے میرے لیے، اگر طواف کعبہ کرتا رویا ہے تو تیرے میرے لیے، اگر ملتزم پہ رویا ہے تو تیرے میرے لیے، ملتزم پہ چمٹ کے بچوں کی طرح رویا ہے تو تیرے میرے لیے، زمزم پیتے رویا ہے تو میرے تیرے لیے، صفا مروہ کرتے رویا ہے تو تیرے میرے لیے، عرفات میں جس نے 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے گرمی کے اندر وہ تیرے میرے لیے، پھر مزدلفہ میں جس نے ظالموں کی بخشش کے لیے دعا کی ہے تیرے میرے لیے، پھر جب وہ قبر میں اترا ہے تو پھر بھی اس کے آخری الفاظ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. تو تم نے اپنے نبی کے آنسوں کی یہ قیمت لگائی ہے کہ نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی پسند نہیں ہے، سر ڈھانپنا پسند نہیں ہے، عورتیں ہیں تو انہیں حجاب کرنا پسند نہیں ہے، نبی کا راج پسند نہیں ہے، کافروں کا رواج پسند ہے. اے مسلمان تو مر کیوں نہیں جاتا؟ تو دھرتی پہ جتنا گند ڈال دیا ہے تو مر کیوں نہیں جاتا؟ تیری غیرت کہاں مر گئی ایمانی؟ تو مر کیوں نہیں جاتا؟ تو نے اپنے نبی سے یہ وفا کی. ہم تو اپنے ماں باپ کا ایک رات کا احسان نہیں دے سکتے. ایک یمنی اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کر آتا ہے، سواری کے پہ بٹھاتا ہے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا ہے، حج پہ آتا ہے، پھر کندھوں پہ بٹھا کے اس کو پورا حج کرواتا ہے، پھر منی میں آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ماں کو یوں حج کروایا، کیا میں نے حق ادا کر دی ہے؟ تو کملی والے نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو ماں کا ایک رات کا حق ادا نہیں کیا. پھر یہاں تک ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جب تو نے بچپن میں رات کو جاڑے کی ٹھنڈی راتوں کو تو نے پیشاب کر دیا، تو نے پیشاب کر دیا، تیرے پیشاب کی وجہ سے ماں کو جو تکلیف ہوئی تو اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ والو ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے مرشد کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہم کملی والے کا حق ادا کر دیں. تو اللہ والو ایک اصول اپنے دل میں اتار لو. اگر کامیابی چاہتے ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کے ہاں کچھ معاملے ہیں ادار والے، کچھ معاملے کیا ہیں؟ ادار والے. آؤ گے تو دیکھی جائے گی، یعنی آگے جا کے. کچھ معاملات ہیں کیش والے، نقد والے. اس میں پہلا معاملہ ہے ماں باپ کی نافرمانی.
ماں باپ کا کوئی اتنا نافرمان ہو یا اتنا نافرمان ہو یا بہت بڑا نافرمان ہو، اللہ والو اس کو اس دنیا میں سزا مل کے رہے گی، مل کے رہے گی، مل کے رہے گی۔ ایک دوسرا، جس نے اپنے شیخ کی یا علماء ربانی میں سے کسی عالم دین کی، جو علماء حق ہے، کسی عالم دین کی توہین کی، اس کو اس دنیا میں سزا مل کے رہے گی۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، اللہ ایمان کے بغیر مار کے دکھائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، اسے اس دنیا میں سزا مل کے رہے گی، دنیا میں سزا مل کے رہے گی۔ اللہ والو یہ تین معاملات ایسے ہیں جن کی سزا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حرام کھا کھا کے اس چیمبر کے اندر اتنی گیس بھر گئی ہے کہ یہ سوچتا نہیں ہے۔ اپنے ذرا تخیل کے اندر اپنے خاندان کے اندر پہنچو، اپنی گلی محلے کے اندر پہنچو، آپ کو ہر خاندان کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر ایک ایسا بندہ ملے گا جو ماں باپ کا نافرمان تھا۔ پھر ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہے۔ آتا ہے ذہن میں اپنے خاندان کا کوئی بندہ، گلی محلے کا نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جس کو بھی رنگ لگے ہیں ماں باپ کی دعاؤں سے رنگ لگتے ہیں، اور اس رستے میں جس کو بھی رنگ لگتے ہیں اپنے مرشد کی دعاؤں سے رنگ لگتے ہیں۔ پھر اس سے جو اٹھتا ہے اس کو جو رنگ لگتے ہیں تو مدینے والے کی دعاؤں سے رنگ لگتے ہیں، اس کی توجہ سے رنگ لگتے ہیں، اس کی راضی ہونے سے رنگ لگتے ہیں۔ تو اللہ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے رنگ لگا دے، آج ہم یہی چاہتے ہیں نا، میں اپنے شعبے میں ہوں تو میں یہ کیا کہتا ہوں کہ مجھے اللہ رنگ لگا دے۔ آپ اپنے شعبے میں ہیں، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رنگ لگا دے۔ تو اگر تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے رنگ لگا دے، تو پھر کملی والے کے رنگ میں رنگ جو اللہ رنگ لگا دے گا۔ اب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ رنگ تمیزوں سے لگے گا؟ یہ رنگ دم کروانے سے لگے گا؟ اللہ والو یہ رنگ تو حضور کی غلامی میں آنے سے لگے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے محبت کرے، انہیں بتا دیجئے پہلے میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، جب تم غلام الرسول بن جاؤ گے پھر میں تمہیں عبداللہ بھی بنا دوں گا۔ پہلے غلام الرسول بنو گے، پھر عبداللہ بنو گے، پھر اللہ کے مقبول بندے بنو گے، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا، ٹوٹ کے پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ تمہیں فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دے گا، تمہیں رنگ لگا دے گا۔ حضرت ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہے، فرماتے کہ مجھے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی، تو جب راز و نیاز ہو گئی، یعنی بات چیت ہو گئی، تو خاتون جنت جو ہے وہ تشریف لے جانے لگی، تو میں نے 10 بستہ عرض کی، میں کہا بی بی جان میں کون سا عمل کروں تو میرے اوپر یہ عنایت ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی مجھے آپ کی زیارت کا شرف جو ہے وہ ہمیشہ حاصل رہے گا، میں کون سا ایسا عمل کروں؟ تو اللہ وہ عمل جو بی بی فاطمہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اہل بیت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، کملی والد کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، وہ عمل بتا رہا ہوں۔ 20 منٹ کا عمل ہے، وہ عمل کر لو، جو مانگو گے وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں نہ نہیں ہے، وہ کریم گھرانہ ہے جس گھرانے میں انکار نہیں ہے، وہاں عطا ہی عطا ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب شیخ ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں کون سا عمل کروں جس کی برکت سے یہ عنایت، یہ شفقت میرے اوپر ہمیشہ رہے؟ تو بی بی نے فرمایا، سیدہ نے فرمایا کہ آپ شبان کے اندر اگر 8 رکعت نماز پڑھو، اگر ہر شبان کے اندر 8 رکعت نماز پڑھو اور اس کا ثواب مجھے بخش دو، اس کا ثواب مجھے ہدیہ کر دو، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کے دن تیری جنت کی ضمانت میں دوں گی، میں ضامن ہوں گی، جنت میں لے جانا، جنت میں پہنچانا، پل صراط پار لگوانا اور اپنے بابا کی شفاعت کروانا، یہ سارے کام میرے ذمہ ہوں گے۔ تو اللہ والو یہ ساری نعمتیں کس طرح ملتی ہیں؟ اعمال والی زندگی سے، اعمال والی زندگی سے ملے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ 8 رکعت نماز نفل ہے، 2 کر کے پڑھیں گے جس طرح آپ سنتے پڑھتے ہیں یا فرائض پڑھتے ہیں۔
ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، یعنی پہلی رکعت آپ نے پڑھی، 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر تکبیر کہہ لی، ثنا پڑھی، ثنا کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص۔ معمول کے مطابق رکعت مکمل کریں گے، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد، اور معمول کے مطابق سلام پھیر دیں گے۔ کتنے نفل ادا ہو جائیں گے؟ 2۔ تو اللہ والو ایسے ہی آپ نے 2 کر کے 8 نفل پڑھنے۔ اب 8 نفل پڑھے گے، 8 نفلوں کے اندر سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 88 مرتبہ۔ کتنی بار؟ 88 مرتبہ۔ اب آپ نے 8 نوافل ادا کر لیے، 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے، ایک تسبیح درود پاک، کوئی قید نہیں ہے اس عمل کے اندر، جو عمل ہم میرے تک پہنچا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ درود ابراہیم پڑھیں، چاہے آپ اتنا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی محبت کے اوپر ہے، اور جتنا آپ کے پاس وقت ہے۔ اب اس عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس 29 یا 30 دن ہے، آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن میں کل کا قائل نہیں ہوں، کل کبھی نہیں آئی، آج سنا ہے آج رات کو کرو، آج شب جمعہ ہے، اس طرح سوشل میڈیا پہ جب یہ بیان جائے گا انشاءاللہ ہفتے اتوار کو، وہ سوموار کی رات کو کر لیں، مبارک رات ہوتی ہے، نہیں تو جب بھی وہ سنیں فوراً کر لیں۔ 8 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار، 8 رکعتیں پڑھیں گے، 8 رکعتوں میں 88 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی۔ جب سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں، ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ درود پاک پڑھیں گے، کوئی قید نہیں ہے، درود ابراہیم پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ والو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جو میں نے 8 رکعت نماز پڑھی، درود پاک پڑھا، تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور یا اللہ اس کا اجر و ثواب جو ہے میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں تحفۃً، یا اللہ تو قبول و منظور فرما، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے خاتون جنت کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، یا اللہ تو قبول و منظور فرما۔ اب یہ دعا مکمل ہو گئی۔ اب یہ دعا مکمل ہونے کے بعد اب آپ اپنی پریشانیاں، مسائل، گھر میں بیماری ہے، گھر میں تکلیف ہے، گھر میں نچاکی ہے، گھر میں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا گھر میں اور مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جادو ٹونے کی وجہ سے جو بھی مسائل ہیں، پھر ان کے لیے جس طرح آپ معمول میں دعا مانگتے ہیں پھر آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ والو یہ ہاتھ اپنے دعا والے چہرے پہ نہیں پھیرو گے، اللہ کا بھی کرم برسے گا، مدینے والے کا بھی کرم برسے گا، خاتون جنت کی بھی توجہ آئے گی انشاءاللہ۔ گل عمل دی نہیں، گل یقین دی ہے۔ پیر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، یقین بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت چھوٹی بڑی نہیں ہے، یقین چھوٹا بڑا ہے۔ اللہ کا کوئی نام بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یقین چھوٹا بڑا ہے۔ کوئی بھی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اب ایک قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ایک قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ایک قرآن کافر پڑھتا ہے، کیا وہ برابر ہو جائے گا؟ ایک قرآن ہمارے جیسا بندہ پڑھ رہا ہے اور ایک قرآن اللہ کا ولی کامل پڑھتا ہے، کیا وہ ایک برابر ہو جائے گا؟ پھر ایک قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک قرآن اللہ کا نبی پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ برابر ہو جائے گا؟ قرآن وہی ہے، فرق کس بات کا ہے؟ ایمان کا، یقین کا۔ نبی کا ایمان انتہا پہ، اور ہم 15ویں صدی، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ والوں اگر آج کے دور میں آپ کو 2 نمبر پیر مل جائے تب بھی مقدروں والے ہو۔ کتنے نمبر پیر مل جائے تو مقدروں والے ہو۔ 15ویں صدی، ہم تو 15 نمبر ہے، تم تو مقدر والے ہو، کہتے ہو میں پیر 2 نمبر مل گیا۔ اس دور میں تو 100 سال کے بعد 1 نمبر بھی گرے تو اللہ والوں یہ 1450 سال ہم دور آ چکے ہیں، تو 14-15 نمبر بھی پیر مرید ہو جائے تو خیر خدا کی انشاءاللہ بخشے تھی ویسی۔ تو آپ کہتے ہو حضرت صاحب ہمیں 2 نمبر بندہ مل گیا، بھائی 2 نمبر مل گیا شکر کرو، تمہیں 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 نہیں مل گیا، جتنے ہم گناہوں میں لتھڑ گئے ہیں۔ اب یہاں اللہ والو یہ جو بات میں نے عمل ہے وہ مکمل اب حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ یہ عمل شبان میں آپ نے کیا،
کتنی بار کیا؟ بولو اللہ والو. وہ کہہ رہے 29 بار کیا. کتنی بار کیا؟ ایک بار کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ عمل آپ نے ایک بار کیا. اب ذرا اپنا ہاتھ دایاں دل پہ رکھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ بی بی کے ساتھ محبت اتنی ہے؟ اگر تو محبت ہے سیدہ کے ساتھ اتنی، حضور کی شہزادی کے ساتھ محبت ہے اتنی، تو لالا پھر ایک بار ہی کافی ہے. مطلب کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے. کام نکل جائے گا. میں نے آپ کو کھل کے کہا ہے کہ وہ در ہے، اہل بیت کا در، وہ در ہے جس در پہ نہ نہیں ہے. کام ہو جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا محبت اہل بیت سے اتنی ہے؟ زیادہ ہے؟ تو عمل روز کرو. اس مہینے کو قیمتی بناؤ. انشاءاللہ العزیز فقیر کے کہنے پہ یہ عمل دن میں بار بار کرو گے یا رات کو بار بار یا شبان میں، ماہ شبان میں بار بار کرو گے، یہ عمل ہی تجھے پار لگا دے گا، تیری ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، تجھے نمازی بھی بنا دے گا، تجھے تہجد گزار بھی بنا دے گا. اور اگر گنجائش وقت کی نہیں ہوتی یا سستی کہلی ہوتی ہے یا رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح کر لو، دوپہر کو کر لو، مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے درمیان کر لو، عشاء کے فوراً بعد کر لو. کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ تہجد کے وقت کرنا ہے، کوئی قید نہیں ہے، جب مرضی کرو. سمجھا؟ اور اگر بالفرض روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں 2 بار کر لو. اور ہفتے میں 2 بار بھی نہیں کر سکتے، ہفتے میں 1 بار کر لو. اور پھر اگلی بات اللہ والو، جب یہ عمل آپ کو کرنا آ جائے گا، پھر اس کے جو نفع آپ کو ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا اس عمل کے اوپر ایمان بنے گا. جب ایمان بن جائے گا تو اللہ والو یہ ہتھیار آپ نے ضائع نہیں کرنا، یہ ہتھیار اپنے پاس رکھنا ہے. جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، بس 8 رکعت نماز پڑھو، سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور رب کی بارگاہ میں التجا کرو. وسیلہ جلیلہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. سیدہ ہوگی، پھر دیکھو اللہ پار کیسے لگاتا ہے، پریشانیاں کیسی دور کرتا ہے. تو اب مجھے بتاؤ، میں نے آپ کو ہتھیار دے دیا، اب عاملوں کے پاس جانا ہے یا سیدہ کے در پہ جانا ہے؟ بولو اللہ والو. سیدہ کے در پہ جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ جانا ہے، یا عامل کے پاس جانا ہے کہ کالی ہنڈیاں کیسے رکھنی ہے، یہ کڑی کیسے پہننی ہے، تمیز کیسے پہننا ہے؟ بولو اگر اندر کوئی چیز ہے تو میں نکال دوں ابھی جو تنگ کرتی ہے آپ کو، یا جو سیدہ کے در پہ یا حضور کے در پہ جانے سے جو روکتی ہے، یا اللہ کے در پہ جانے پہ جو پرزہ آپ کو تنگ کرتا ہے، میں نکال دیتا ہوں، اس کو نیا ڈال دیتا ہوں. اللہ والو اس در پہ جا کے سوال کرو جس در پہ سوالی کا سوال پورا ہوتا ہے. ان سے جا کے مانگو جنہیں دینا آتا ہے، جن کے پاس دینے کو کچھ ہے. ہم آپ کو کیا دے دیں گے؟ دینا بھی چاہیں تو کیا دے دیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کہ دینا بھی چاہیں، ہم بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے، کہ تو کیا دے دیں گے آپ کو؟ کیا دے دیں گے آپ کو؟ ہم تو اللہ والو آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. تو وہ در ہے کہ جس در پہ 3 مہینے چولہا نہیں جلا لیکن کسی غریب کا چولہا بجھنے نہیں دیا. اب اللہ والو بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرات نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، یعنی بکاری ہوتے ہیں، پیشہ ور بھی، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہو، کبھی اس بکاری نے سائیکل والے سے بھیک مانگی ہے؟ موٹر سائیکل والے سے نہ ہونے کے برابر. لیکن جو ہی گاڑی آئے گی تو اس آگے ہاتھ بڑھا لے گا. بڑی گاڑی آئے گی اس کا سوال بھی بڑا ہو جائے گا کہ یہ کچھ دے سکتا ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات سناتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا آپ کا ماحول بھی بدل دے. میرے ساتھ ایک عالم دین تھے، میں نام نہیں لیتا، غیبت ہوتی ہے اور ساتھ ہی بیان سوشل میڈیا پہ بھی جانا ہوتا ہے. اور ایک ہمارے علاقے کے شجاباد کے ایک ایم این اے ہیں، ان کے ماموں تھے. وہ ساری فیملی میری عقیدت مند بھی ہے اور میرے مریض بھی ہیں. ہم 3-4 لوگ تھے. تو میں حضرت بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعے کی نماز کے بعد جانا تھا. میں جمعے کی نماز وہاں پڑھی تو مجھے وہ فیملی جو سیاسی فیملی ہے وہ ملی. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کہاں پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے شیخ کو سلام کرنے کے لیے جانا ہے، کافی دن ہو گئے، ہمیں ساتھ لے کر جانا. میں نے کہا میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، آپ آ جاؤ میرے گھر تو کٹھے چلتے. تو میں گاڑی نکالنے لگا، وہ اپنی گاڑی لے آئے، میں ان کے ساتھ چلا گیا. اب میں نے شیخ کو سلام کیا ادھر حضرت بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پھر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا. جب میں وہاں سلام کر کے نکل رہا تھا، ہم تینوں چاروں
تو میرے ساتھ ایک عالم دین تھے اور ایک میں تھا. تو جب ہم نکل رہے تھے تو میں اب یہ بات یہاں روک کے پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ ہم کسی کو دینا بھی چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں. یہ بات میں نے کہی تھی. آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں نے اپنی عاجزی آپ کے سامنے رکھی. نہیں اللہ والو، عاجزی تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے. میں نے حقیقت بات کہی تھی. اب ہوا کیا کہ جب حضرت شاہ رکنی علیہ رحمت اللہ علیہ کے دربار سے، دروازے سے جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں سے نکل رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے وہاں بکاری بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اب ہم 2-3 مولوی آگے، وہ جو سیاسی لوگ تھے پیچھے، ہم آگے نکلے. انہوں نے سوال کیا ایک آدھ دفعہ تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا. ان مانگنے والوں میں سے ایک مانگنے والا اپنے ساتھی کو کہتا ہے وہ کنہ کو منگن دے ہیں، کدی مولویاں نے بھی کدی کچھ دیتا ہے، وہ کنہ کو منگن دے آئیں، انہوں نے بھی کدی کسی کو دیتا ہے. اب مانگ کے کھانا دی قوم ہے یہ. تو بھائی میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں، ایک میں ڈاکٹر، ایک میں پیر. تو میں تو پہلے دن سے مانگ کے کھانا دیکھا، سیکھا ہی یہی ہے. تو میرے سے کیا توقع رکھتے ہو؟ توقع رکھنی ہے تو کملی والے سے رکھو. جس شہنشاہ لجپال نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا اس کے در میں کیا کمی ہے؟ بات اتنی سی ہے. ہم آپ کو کچھ دینا بھی چاہیں تو ہماری اوقات وہ مانگنے والے نے بتا دی کہ کبھی مولوی تے پیر نے بھی کبھی کچھ دیتا ہے. تو مجھے بالکل غصہ نہیں لگا کہ اس نے حقیقت کہی، اس لیے میں نے دیکھو آپ کو سنائی بھی ہے بات. اگر مجھے برا لگا ہوتا تو میں آپ کو سناتا. تو میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ میں آپ کی امیدیں توڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی امیدیں غیر اللہ پہ توڑنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے در پہ آ جائے وہ ساری امیدیں توڑ کے اپنی امیدیں اللہ سے جوڑ کے جائے. اس لیے میں مذمت کر رہا ہوں، اس لیے مذمت کر رہا ہوں کہ میرے سے امیدیں نہ رکھو، اپنے چاچے تائے سے امیدیں نہ رکھو، اپنے ماں باپ سے امیدیں نہ رکھو، اپنی اولاد سے امیدیں نہ رکھو، اپنی جوانی سے، اپنے منصب سے امیدیں نہ رکھو، اپنے کاروبار سے امیدیں نہ رکھو. امیدیں رکھنی ہیں تو صرف اللہ سے رکھنی ہے، اللہ سے رکھنی ہے. حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. فقل حسبی اللہ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں نے اسی پہ بھروسہ کیا. تو اللہ جب آپ اپنی امیدوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو گے، اللہ کو جتنی یہ ادا پسند ہے ایسی کوئی ادا اللہ کو پسند نہیں ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شہزادہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی خوشی کا اور آپ کی امیدوں کا مرکز بننے لگے، 6 سال کا بچہ ہے، 50 سال کے بعد اولاد ملی ہے. 50 سال کی دعائیں مانگ کے دعائیں مانگ کے اللہ کی طرف اولاد دی ہے. 50 سال. ایک روایت میں آتا ہے 80 سال کی عمر میں اولاد ملی. ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کو 90 سال کی عمر میں اولاد دی. 50 سال دعائیں کی ہیں، اللہ مجھے جانشین دے دے، اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے. 50 سال اللہ دیکھتا رہا، مسکراتا رہا، میرا خلیل میرے سے مانگ رہا. 50 سال کے بعد اولاد ملی. اب جب بچہ سین میں کھیلتا ہے تو اللہ بولو سین میں نہیں کھیل رہا تھا، وہ دل میں کھیل رہا ہوتا ہے، وہ دل میں کھیل رہا ہوتا ہے. اور جب جوں بچہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، 1-2 سال کا ہو جاتا ہے، پھر اس کی محبت دل میں جڑ پکڑ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تو میرا عرش ہے، یہاں دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے ہم جیسوں کا، یہ نہیں ہو سکتا. دل میں نے بنایا اپنے لیے ہے، اس میں اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، کوئی محبت نہیں آنے دوں گا. اس میں محبت ہوگی تو صرف میری ہوگی. بچہ 6 سال کا ہو گیا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محبت بھری نگاہ سے اپنے شہزادے کو دیکھا تو بس میرے رب کا فیصلہ آ گیا، ہاں پھر بس اسی کو قربان کرو، اسی کو قربان کرو. تو اللہ والو جب اپنی امیدوں کو قربان کر دو گے آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ آ جاؤ گے کہ جو امیدوں کا مرکز بننے جا رہا تھا، جو محبت کی بننے جا رہا تھا، جو کمزوری بننے جا رہا تھا، جب آپ نے اللہ کی رضا پہ خوشی خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا دیا، تو کیا اللہ نے بیٹا قبول کر لیا؟ اللہ تمہیں بھی نقصان نہیں ہونے دے گا. اللہ کو تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، تمہاری اولاد کی حاجت نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کی حاجت نہیں ہے، تمہارے حسن و جمال کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی اللہ کو حاجت نہیں ہے.
بس اللہ تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے، اللہ تیری امیدوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ تو اگر ذلیل ہو کہ 50 سال بعد ڈنڈے سے توڑانی ہے تو وہ رستہ بھی آپ کے پاس ہے، اور فقیر کی بات سن کے ابھی توڑ دو تو اللہ راضی تھی، ویسی اللہ راضی ہو جائے گا اور رنگ لگ جائیں گے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ لبیک، میں حاضر ہوں، کوئی ہیلو حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ آج کہا جائے داڑھی رکھ لو، حضرت صاحب دعا کرو، حضرت صاحب دعا کرو، بھائی نماز پڑھو، حضرت صاحب دعا کرو۔ بھائی یہ کون سی دعا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ آپ نے ایک پلاٹ خریدنا ہے، وہ پلاٹ 12 لاکھ روپے کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 12 لاکھ روپے کا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے گھر میں 12 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے۔ آپ 12 لاکھ روپیہ اٹھاتے ہیں، جا کے پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ کبھی پیر سے دعا کرانے آئے ہیں؟ کبھی پوچھن بھی آئے ہو؟ دعا کب آپ کروائیں گے کہ پلاٹ 12 لاکھ گئے، آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، آپ آ کے کہیں گے حضرت صاحب میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں، 2 لاکھ روپے کم ہو رہے ہیں، دعا کرے اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ نے تجھے صحت بھی دی ہے، اللہ نے تجھے وقت بھی دیا ہے، اللہ نے تجھے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے تجھے عقل بھی دی ہے، اللہ نے تجھے شعور بھی دیا ہے، اللہ نے تجھے سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب بتا کہ تیرے اوپر ڈنڈا برسے یا تیرے لیے دعا کروں؟ سارا کچھ تو اللہ نے تجھے دیا ہے، اب دعا کی نہیں عمل کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ جب پلاٹ 12 لاکھ کا خرید رہا تھا، تیرے پاس 12 لاکھ تھا، اس وقت تو نے دعا کے لیے کہا نا، چپ کر کے جا کے مہنگا سستا جیسا بھی خرید لیا۔ اور اب نماز کے لیے جتنے بھی نعمتیں چاہیے، اسباب چاہیے، وہ اللہ نے تجھے سارے دے دیے۔ مسجد بھی پاس ہے، گرم پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، صحت بھی ہے، سماعت کی قوت بھی ہے، بیٹھنے اٹھنے کی طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، ادھر سے اذان سن بھی رہا ہے۔ اگر تو نہیں جا رہا، تو نہیں جا رہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا، نہیں نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑی خطا ہے جس پہ ہم ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ تو میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کر، اللہ نہیں چاہتا۔ محلے کا ایک ایس ایچ او تجھے فون کرے کہ آپ کے خلاف ایک درخواست آئی ہے، روٹی چھوڑ کے جاؤ گے، بچے چھوڑ کے جاؤ گے، کاروبار چھوڑ کے جاؤ گے، بیوی چھوڑ کے جاؤ گے، کہ تھانے دار کا فون آ گیا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو جھنجھوڑ ہے، سوال کر رہا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو بادشاہ بلائے تو ہم جائیں نا، ایس ایچ او بلائے تو ہم چلے جائیں۔ اللہ بولو، یہ منطق تو عقل کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ بس اللہ دعوت بھیجتا ہے لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے، اللہ چاہتا نہیں ہے۔ تو اللہ بولو، جب اپنی امیدوں کے مرکز توڑ دو گے، ان بتوں کو پاش پاش کر دو گے، یہ اندر کا کعبہ صاف ہو جائے گا، پھر اللہ ہوگا، پھر اوپر بھی اللہ اللہ، اندر بھی رب رب، باہر بھی رب رب، اندر بھی اللہ اللہ، ہر طرف اللہ کا ذکر ہوگا۔ پھر اللہ کا جہاں ذکر ہوگا، پھر تم عام نہیں رہو گے، عامی نہیں رہو گے، پھر تم اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے۔ تو اللہ نے جو حالات اللہ والوں ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں یا بھیجے ہیں، وہ کس کا نتیجہ ہے؟ ہمارے اعمال کا۔ اور ان سے نکلنے کا طریقہ کیا میں نے بتایا ہے کہ تمام امیدوں کے جو آپ نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو پاش پاش اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دو۔ اللہ جو حالات ہیں، اللہ ان حالات کو بدل دے گا۔ اور دوسری بات میں نے کیا عرض کی کہ جب یہ عمل جو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، اس عمل کو، اس ہتھیار کو زندگی بھر ضائع نہیں کرنا۔ کبھی گھر میں بیماری ہو، سستی ہو، تکلیف ہو، کوئی حاجت دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، بس اٹھو، وضو کرو، 8 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھو، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے وسیلہ جلیلہ سے خاتون جنت کی بارگاہ میں، اور ان کے وسیلے سے جو اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرو گے، اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ اس عمل کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سننے میں بھی اجازت ہے۔